السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں لیکچر نمبر 4 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم نے انگلش گرامر کورس شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچروں میں ناؤن اور پروناؤنس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ورب اور اس کے جو ٹائپس ہیں، دی ورب اینڈ اٹس ٹائپس۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از ورب؟ دی ورب۔ ورب کیا ہے؟ دی ورب، اے ورب از اے ورڈ یوز ٹو ایکسپریس ایکشن۔ یعنی ایک سینٹینس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں ایک ایسے الفاظ جو کسی ایکشن کو، کسی کام کو ڈینوٹ کرتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو، ایسے ورڈز کو ہم ورب کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دا کیٹ کیچز دی برڈ۔ اب یہاں پہ جو کیچز ہے تو یہ کیا ہے؟ پکڑنا۔ تو یہ کسی ایکشن کو ڈینوٹ کرتا ہے، یعنی پکڑنا بیسیکلی کسی ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ اگر پیپر میں آ جائے کہ یہ کیچز اس سینٹینس کے اندر کیا ہے تو یہ ورب ہے۔ Here the word catches says what the cat does, so it's a verb۔ اب اس سینٹینس کے اندر جو کیٹ جو ایکشن پرفارم کر رہا ہے وہ کیچ کر رہا ہے، اور اسی کو ہم ورب کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہی گوز ٹو اسکول۔ یہ جو گوز ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے۔ ہی رائٹس اے لیٹر۔ تو رائٹس کیا ہے؟ ایک ورب ہے، لکھنا ایک کام ہے، ایکشن ہے۔ اب اس کے کون کون سے ٹائپس ہیں تو اس میں مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا جب ہم اس کے ٹائپس پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ٹرانزیٹیو ورب۔ ٹرانزیٹیو ورب کیا ہے؟ اے ورب دیٹ نیڈس این آبجیکٹ ٹو کمپلیٹ دا سینس۔ ٹرانزیٹیو وربس ٹیک اے ڈائریکٹ آبجیکٹ۔ اب ٹرانزیٹیو ورب ایک ایسا ورب ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ آبجیکٹ کو نہ لگایا جائے تو اس کی جو سینس ہے، یعنی اس کا جو کمپلیٹ جو آئیڈیا جو ریڈر کو ظاہر نہیں ہوتا، اس کے لیے جو آبجیکٹ ہے اس کا ہونا لازمی ہوتا ہے، تب اس کی سینس کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ہم اس کے ایگزامپل پہ غور کرتے ہیں۔ دے بلڈ اے ہاؤس۔ یہ جو سینٹینس ہے اس کے اندر جو ورب ہے یہ ہے بلڈ۔ اب اس میں سے اگر ہاؤس کو ہٹا دیا جائے، دے بلڈ، تو وہ تعمیر کر رہے ہیں۔ تو کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ تعمیر تو کر رہے ہیں لیکن جو بلڈ ہے اس کے ساتھ جب تک ہاؤس نہیں لگے گا تو بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ تعمیر تو کر رہے ہیں لیکن کیا؟ تو ہم جب ہاؤس ملاتے ہیں تو تب جا کے یہ سینس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ وی ڈیفیٹڈ دا اینیمی۔ ہم نے دشمنوں کو شکست دی۔ اگر ہم وی ڈیفیٹڈ لکھ دیتے ہیں تو آگے اگر دی اینیمی کو ہم غائب کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، تو پھر بات انکمپلیٹ رہے گی، یعنی ہم نے شکست دیا لیکن کس کو دیا؟ وی ڈیفیٹڈ دا اینیمی۔ جب اینیمی ہم ساتھ ملاتے ہیں تو پھر سینس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جس طرح نیکسٹ ایگزامپل میں آئی گیو مائی سن اے پین۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیا ایک پین۔ تو آئی گیو مائی سن، یہاں تک اگر آپ دیکھیں اس کو اور پین کو ہٹا دیا جائے تو پھر میں نے اپنے بیٹے کو دیا لیکن کیا دیا؟ یہ بات انکمپلیٹ ہے، لیکن ہم جب پین ساتھ ملا دیتے ہیں تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ حامد wrote you a letter۔ حامد نے آپ کو ایک خط لکھا۔ تو یہاں پہ جو روٹ ہے، اس کے اندر جو گیو ہے، ڈیپیٹڈ ہے، بلڈ ہے، یہ سارے کیا ہے؟ ٹرانزیٹیو ورب ہے، یعنی یہ الگ تلگ ایک آبجیکٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہی ریڈس اے بک۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے، ایک پڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ریڈس ہے یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے کیونکہ یہ بک کے بغیر ادھورا ہے۔ دے پلے فٹ بال، جیسے کہ وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، تو یہاں پہ جو پلے ہے یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔
تو انٹرانزٹیو ورب پڑھتے ہیں، آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. Intransitive verb, a verb that does not need an object to complete the sentence. یہ اس کا الٹ ہے، ٹرانزٹیو ورب کا الٹ ہے. وہاں پہ آبجیکٹ ضروری تھا سینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ ضروری نہیں ہے. اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی سینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جیسا کہ intransitive verbs do not require any، یعنی اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا اسٹینڈ آن دا بینچ، بینچ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اب اگر آپ بینچ کو ہٹا دیں کہ آپ صرف کہہ دیں کہ اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیں، تو بات کمپلیٹ ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں. تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے، آبجیکٹ ضروری نہیں ہے. وی گو ٹو اسکول ڈیلی، ہم روزانہ اسکول جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں ہی گوز، وہ جاتا ہے، شی گوز، وہ جاتی ہے، وی گو، ہم جاتے ہیں، پھر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے کہ ہم جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ایگزامپل ہے، واٹر فریزز ان واٹر. اب کسی کو بھی کہہ دیں واٹر فریزز، کہ پانی جمتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یار پانی تو جم جاتا ہے. تو یہاں پہ آبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بات اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں بات کیا ہو رہی ہے، یعنی پانی جمتا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں پانی سردی میں جمتا ہے تب بھی صحیح ہے. اگر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ ہاں پانی جم جاتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی فریز ہوتا ہے. اس کے بعد دا بیل رنگس، گھنٹی بجتی ہے، تو سب کو پتہ ہے گھنٹی بجتی ہے. تو یہاں پہ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی سینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہی سلیپس، وہ سوتا ہے، تو یہاں بات پوری ہو جاتی ہے کہ ہاں یار وہ سوتا ہے. اس کے بعد دے لاف، وہ ہنستے ہیں. تو ایسے ورب جو کہ بنا کسی آبجیکٹ کے الگ الگ رہ کے اپنا جو سینس ہے وہ کنوے کر دیتے ہیں اگلے بندے کو، ریڈر کو، تو ایسے ورب کو ہم انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ٹرانزٹیو ورب اور انٹرانزٹیو ورب میں دونوں میں فرق کیا ہے. ٹرانزٹیو ورب میں آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے ایک سینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن انٹرانزٹیو ورب میں یہ ضروری نہیں ہے. اگر ساتھ آبجیکٹ ہو بھی تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ وہ ہٹا بھی دیں تب بھی سینس مکمل ہو جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کے مزید ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے.